السلام کے 72 لوگوں کی وجہ سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اس کے ماتھے پر شکست نظر آ رہی ہے، وہ کانپ رہا ہے کہ حالانکہ وہ جانتا تھا جس کا باپ شیر خدا ہو، جس کا باپ داماد رسول ہو، جس کا باپ اللہ کے رسول کے محبوب کا محبوب ہو، خدا کی قسم اس کے بیٹے کے تلووں کا یہ عالم ہے، اگر وہ چاہتا تو زمین سے آب زمزم کو نکال سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو اس ریگستان کو، اس کربلا کی دھرتی کو آپ کی قدموں کے مبارک ایڑیوں سے اگر آپ مار دیتے تو سمندر بہنا شروع ہو جاتا، نہریں آج بل کھاتی ہوتی کہتی ہے اے حسین تم میری مہر لہروں کو دیکھو اور ہو سکے آپ کا حکم ہو جائے، میرے چراغا ہو جائے اور مجھ پر یہ احسان ہو جائے، اے حسین اگر آپ حکم فرما دو تو میرے اندر سے ایک قطرہ پانی کا پی لو تاکہ مجھے صبر آ جائے۔ اللہ اکبر، میرے حسین فرماتے ہیں میں یہاں وعدہ نبھانے آیا ہوں، میں اپنے رب کو ساتھ لے کر کے لڑنے کے لیے آیا ہوں، میں مذہب اسلام کو بچانے کے لیے آیا ہوں، اسلام کی آبرو کو بچانے کے لیے آیا ہوں، مقدس قرآن کی آبرو کو بچانے کے لیے آیا ہوں، اس منبر رسول پر جس پر میرے نبی خطبہ فرماتے تھے آج میں مسجدوں سے اس منبر کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم میرے حسین سے کہا نہر فرات نے اگر آپ کا حکم ہو جائے تو میں آپ کے لبوں سے آ کر کے ٹکرا جاؤں۔ خدا کی قسم میرے حسین فرماتے ہیں ہاں یہ یقین ہے میرا، ہاں یہی میرا ایمان ہے، اگر میں تجھے اشارہ کر دوں تو میں اس نبی کا بیٹا ہوں، اس نبی کا نواسا ہوں جس کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، جس کے ڈوبے ہوئے یعنی ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلانا جاتا ہے اور دوبارہ بھیجا جاتا ہے، میں اس نبی کا نواسا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میرے لبوں سے آ کر کے ٹکرا جائے گی، لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے تیرا ساتھ نہیں چاہیے، اس لیے جب ظالم ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں جابر کے ساتھ رہی ہوں، میں ظالم کے ساتھ رہی ہوں، تبھی تو میرے حسین سے شکست پائے ہوئے ہیں۔ یہ یزید جو اپنے آپ کے ماتھے پر پسینہ لائے ہوئے ہے، اس نے 36 ملکوں سے لوگوں کو بلایا گیا، 22,000 کا لشکر تیار کر دیا اور بھی ملکوں سے مانگ کر رہا ہے کہ مجھے جنگ حسین سے لڑنا ہے۔ ارے کیا ضرورت تھی تجھے 72 لوگوں کے لیے 22,000 کا مجمع تیار کرنے کے لیے؟ ہاں وہ جانتا تھا کہ میں جس سے پاور کر رہا ہوں، میں جس سے لڑنے جا رہا ہوں، میں جس کے ساتھ اپنی تلوار مارنے جا رہا ہوں، اگر وہ تلوار نہیں میرے مقابلے پر انگلی کو اٹھاتے تو ایک نہیں کروڑوں کٹتے چلے جائیں گے، ہزاروں زخمی ہو جائیں گے، گردنیں کٹ جائیں گی، لیکن خدا کی قسم میں پھر بھی ہار جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ یزید جانتا تھا کہ میں کس سے بغاوت کر رہا ہوں، یہ وہ جانتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے نوازے سے جو ہے میں بغاوت کر رہا ہوں، لیکن یہ وہی تھا جس کے نام کو سن کر آج بھی لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے جو ہے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر حسین ان کے سامنے اگر ہو جائے تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے پیٹوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرے حسین کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، میرے حسین کا کوئی پراپرٹی کا معاملہ نہیں تھا، اگر معاملہ تھا تو یہی تھا کہ وہ میرے حسین علیہ السلام اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور بیعت کا مطلب یہ تھا کہ جیسے یزید چاہتا تھا اسلام کو ویسے ہی ڈھالنے کی کوشش کی جاتی، لیکن میرے حسین نے اپنی قربانی کو دینے کے بعد میں ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں لا کر قرآن دے دیا ہے اور مسجد کے اندر سے منبر رسول لا کر کے دے دیا ہے، اس کی آبرو کو بچا کر ہمارے حوالے کیا ہے۔ خدا کی قسم آج دور حاضرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں اگر ذرا سی جنگ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے کتنے دنوں سے تیاریاں کی جاتی ہیں، لیکن میرے حسین کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، نہ کوئی وہاں پر ہتھیار رکھا ہے، نہ وہاں پر کوئی تیر رکھا ہے، اور کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن میرے حسین علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ اس رات میں میرے حسین فرماتے ہیں، اس رات میں میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آج رات میں اپنے کمرے میں خیمہ کے اندر میں اپنا اندھیرا کرنے جا رہا ہوں، جس کو ضرورت ہو وہ جان بچا کر بھاگ سکتا ہے، وہ جان بچا کر یہاں سے جا سکتا ہے، لیکن حضرات دیا یہ ہے کہ رات گزر گئی، پوری رات اندھیرا رہا، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی صدائیں ہوتی رہی، قرآن کی تلاوت کی جا
رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، جب صبح کو گن کر دیکھا تو 72 کی 72 ہے۔ خدا کی قسم، ارے جس کے خوف سے 36 ملکوں سے لوگوں کو بلایا گیا ہو اور یہ آنے کے بعد بھی ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، تو ادھر 72 ہے جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور یہ ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتے۔ ہم نے کہا تم نے کون سا جام دیا ہے؟ تو محبت رسول کا جام کا نام وہ لیتے ہیں، اور کہا جو بھی محبت رسول کا جام پی لیتا ہے وہ اپنے تن من دھن اور گردن کو قربان کر دیتا ہے۔ باہر قربان جائیے، میرے حسین کی عظمت کو سلام ہے، میرے حسین کی شہادت کو سلام ہے۔ آج ہم اور آپ جو ہے نبی سے محبت واقعی کرتے ہیں، لیکن محبت رسول میں جینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی محبت پیدا کریں جس میں حسین کے پسینے کی خوشبو آ جائے، مہک آ جائے، اور نبی کے نواسے کے سجدے کی مہک آ جائے۔ خدا کی قسم وہ ایک سجدہ کیا کیا ہے، قیامت تک کے سجدوں پر بھاری کر دیا ہے۔ میرے خدا نے ان کو وہ انعام و کرام سے نوازا ہے۔ یہاں آج بھی حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک